گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر اس روئے زمین پر بھیجا ہے، اور انسان جہاں تک ہم کہہ سکتے ہیں اس کی پہچان اخلاقیات سے ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاقیات اور جو کہ ٹیکنوکریٹک ورڈ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تکنیکی بالادستی، تو یہ کس بیس پر ایک دوسرے سے جڑے ہیں اور ان میں کیا کیا فرق ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مورلٹی یعنی کہ اخلاقیات کیا ہوتا ہے۔ اخلاقیات کو سائنس آف رائٹ اینڈ رانگ بھی کہا جاتا ہے۔ آسان بھاشا میں کہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کیسے صحیح اور غلط میں فرق کرتا ہے، جائز ناجائز اور بھلے برے میں کیسے تمیز کر سکتا ہے، تو یہ اخلاقیات ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ہم بات کریں ٹیکنوکریسی یعنی کہ تکنیکی اور سائنسی سی جو بالادستی ہے، یہ کیا ہوتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی دنیا جہاں ٹیکنالوجی ایک طاقت کا عنصر ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں ایک مشاعرہ یا معاشرہ جو کہ نظاموں کی تشکیل ٹیکنالوجی کے ذریعے دی جائے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ٹیکنوکریسی ہے یا ایک ٹیکنالوجیکل ورلڈ ہے، جہاں پر پورا نظام جو ہوتا ہے وہ ٹیکنالوجی پر منحصر ہوتا ہے۔ چلو ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر ہماری زندگی جو ہے وہ ادھوری ہے، وہ بے مزہ ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے جو انسانیت مادہ پرستی میں مبتلا ہوا تو اخلاقیات بہت حد تک اس سے متاثر ہوا، کیونکہ جب مادہ پرستانہ نظام نے یہاں پر ٹیکنالوجی پر اپنا پردہ ڈال دیا تو اخلاقیات ایک کونے میں ہی رہ گیا۔ اس چیز کے لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اخلاقیات ہے، تاریخ ہے، وہ گواہ ہے کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم جو ہوئی تھی وہ سائنسی ترقی ہوتے ہوتے ہوئی انجام پائی گئی، جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں اخلاقیات پستی میں تھا اور انسانوں کی جانیں چلی گئی، انسانیت کی قتل ہوئی۔ اس لیے پھر علامہ اقبال اس پر لکھتے ہیں کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو اس کے بعد ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اخلاقیات اور ٹیکنالوجی یا ہم کہہ سکتے ہیں ٹیکنوکریسی جو ہوتی ہے، اس میں اگر ہم دیوار کھڑی کریں تو کیا ہو سکتا ہے۔ ہم آج کل بھی دیکھ رہے ہیں ایک طرف اتنی سائنسی ترقی ہے، اتنے سہولیات ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹا اپنی ماں کو چپل سے مارتا ہے۔ حال ہی میں یہ انسیڈنٹ ہوا کہ ایک بیٹا اپنی ماں کو چپل سے مارتا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شاید وہ بچہ بھی کسی تعلیمی ادارے سے تعلق رکھتا ہوگا، لیکن شاید اس کو وہ اخلاق نہیں دیے گئے ہیں، شاید وہ اخلاق اس کو نہیں دیے گئے ہیں، کیونکہ اسی لیے وہ تعلیم تو حاصل کر رہا ہے لیکن وہ ون سائیڈڈ ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے اخلاقیات کو ایک طرف رکھ دیا ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو ایک طرف رکھ دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سے ہی طلباء کو، بچوں کو یہ بات سمجھا دیں کہ جتنی ضرورت ہمیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ہے اتنی ضرورت ہمیں اخلاقیات کی ہے۔ اخلاقیات کے بغیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں جو نئی نسل ہے وہ اپنے آپ کو ماڈرن کہتی ہے، اور اب ماڈرن کہتے کہتے وہ یہ بات بھول گئی ہے بڑا چھوٹا کیا ہے، ہمیں کیسے پیش آنا ہے۔ وہ بس اتنا جانتی ہے کہ اگر ہمیں انگریزی جیسی زبان آتی ہے تو وی آر ماڈرن، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں ماڈرن وہ ہے جس کو صحیح اور غلط کا فرق معلوم ہو، جس کو اپنے سماج میں جو پیدا ہونے والی جو بیماریاں ہیں ان کا پتہ ہو، بڑا کیا ہے چھوٹا کیا ہے اس کا بھی پتہ ہو۔ اسی ضمن میں اگر بات کی جائے، اگر ہم اخلاقیات کو سائنسی ترقی سے یا باقی ڈیولپمنٹ سے دور رکھیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں ہم اس میں ایک دیوار کھڑی کر دیں، تو ہم اس روئے زمین پر بیرا روی کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھیں گے۔ خیر ہم سب کو چاہیے کہ ہم کیا کریں کہ اپنی ہماری انفرادی ذمہ داری بھی ہے اور اجتماعی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم یہ بات جان لیں کہ سائنسی تعلیمات کے ساتھ ہمیں اخلاقی تعلیمات کو بھی لے کر چلنا ہے۔ یہ صرف ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری جو کہ ہم بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کو اخلاقی تعلیم دی گئی 2 سال تک، بس پھر اس کو باہر رکھ دو۔ جب تک زندگی ہے تب تک اخلاق کا ہونا ضروری ہے اور یہ لے کر چلنا ہے۔ وداؤٹ ہم کہہ سکتے ہیں اخلاقیات کا ایک انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پر، اس مسائلے پر کام کریں، اپنے سکولز پر، اپنے کالج میں اگر ہمارے پاس دیگر کورسز ہیں ہم اس کو اپنے ساتھ زندگی میں لے کر چلتے ہیں، تو اخلاقیات کا بھی کہیں نہ کہیں کونے میں کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حصہ ہونا چاہیے۔ اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے اساتذہ کرام کی ہو سکتی ہے
جو کہ اپنے شاید لیکچر میں تھوڑا بہت ہمیں اخلاقیات کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں، چاہے کیونکہ یہ آج ہماری معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ اس ایک بچے کو اپنے اساتذہ کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اگر وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ڈانٹ لیتا ہے تو واپس اڑ جاتا ہے، وہ بھی تو تعلیم ہی دے رہا ہے، لیکن شاید وہ اخلاقیات سے دور ہے۔ ہم یہ ہمیں جان لینا چاہیے، ہمیں جان لینا چاہیے کہ اخلاقیات کے بغیر زندگی ناممکن ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں پر جو کینٹین ہے اس کے دیوار پر بھی ایک خوبصورت سا شعر لکھا گیا ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ بہت شکریہ۔